ارشاد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی وجوہ الطعن المتعلقة بالضبط، یعنی ضبط سے متعلق طعن کے وجوہ کے بارے میں فصل ہے۔ واما وجوہ الطعن المتعلقة بالضبط فهي ايضا خمسة، تو بہرحال طعن کے وہ وجوہ جو ضبط کے متعلق ہیں تو یہ بھی 5 ہیں۔ احدها، ان میں سے ایک ہے فرط الغفلتی، زیادہ غفلت کا ہونا، وثانی ہے کثرت الغلطی، اور نمبر 2 ہے کثرت غلط، یعنی زیادہ غلط امور کا صادر ہونا، والثالث ہے مخالفت الثقات، یعنی سکہ راویوں کے مخالف روایت کرنا، یہ بھی ضبط کو مطعون کرتا ہے، ضبط کو مطعون کرنے والے وجوہ میں سے تیسرے نمبر پر ہے۔ ورابعها الوہم، چوتھے نمبر پر وہم ہے۔ وخامسها، پانچویں نمبر پر سوء الحفظ، یعنی حافظے کا خراب ہونا یا حافظے کا قوی نہ ہونا، سوء الحفظ سے یہ مطلب ہے۔ فرط الغفلتی و کثرت جی الغلط۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہترین پڑھا آپ نے۔ تو الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں تو اس کے اندر ہم نے جو عدالت کے متعلق خطوط ہیں جن کی وجہ سے عدالت متاثر ہوتی ہے، ان پر کوئی تان لازم ہوتا ہے اور بندے کی عدالت خراب ہوتی ہے، بندے کا عادل ہونا خراب ہوتا ہے، تو وہ چیزیں ہم نے پڑھی، تو وہ بھی 5 تھی۔ اور اسی طرح جو ضبط کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، ضبط کے متعلق جو تان ہوتے ہیں، جو تان بننے کا سبب ہوتے ہیں، جو وجہ ہوتے ہیں، وہ بھی 5 ہیں۔ تو عدالت کے متعلق ہم نے 5 پڑھا: کذب، متہم بالکذب ہونا، اور اسی طرح ہم نے پڑھا راوی کا مجہول ہونا، راوی کا فاسق ہونا، اور راوی کا بدعتی ہونا۔ ان چیزوں کی وجہ سے اس کی عدالت پر تان آتا ہے۔ اسی طرح ضبط پر، یعنی ضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کو صحیح سے بیان کرنا، حدیث کو غیر سے ملانے کے اندر اس کا ایک پختہ اس پر گرفت ہو، جس کو ضبط کہتے ہیں۔ تو ضبط کے متعلق جو تان ہوتے ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ پہلی چیز جیسے بیان ہوئی کہ فرط الغفلت، غفلت کا زیادہ ہونا، بندہ سستی میں مبتلا ہو، غفلت ہی کرتا رہے، حدیث کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دے راوی، تو یہ اس کی حدیث کے اندر کیا ہوگی؟ غفلت کا زیادہ ہونا ہوگا۔ اور دوسرا ہے کثرت الغلط، یعنی جب بھی وہ حدیث بیان کرے اکثر طور پر غلط بیان کرے، وہ درست بھی بیان کرتا ہو لیکن اس کی غلطیاں زیادہ ہوں، وہ بندہ غلطیاں زیادہ کرتا ہو۔ اور تیسری ہے مخالفت ثقات، یعنی راوی جو یہ جو روایت بیان کر رہا ہے یہ کسی سکہ راوی کی مخالفت میں روایت کریں، کہ ہم جیسے ہم نے پیچھے شاذ کے بارے میں پڑھا کہ جو شاذ روایت ہوتی ہے تو اس کے اندر سکہ اوسط کی مخالفت کرتا ہے، تو راجے کو اور نام دیا جاتا ہے اور مرجو کو شاذ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مخالفت الثقات یعنی راوی ایسی روایت بیان کرے گا جس کے اندر ثقہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اور چوتھا ہے وہم، یعنی راوی کو وہم پیدا ہو رہا ہو کہ یہ الفاظ تھے یا یہ الفاظ تھے۔ اور اسی طرح پانچواں ہے سوء حفظ، سوء حفظ کی آگے وضاحت آئے گی اچھی طرح سے، اس کا ویسے لغوی مطلب ہوتا ہے حافظے کا برا ہونا۔ تو کہتے ہیں وہ فرط الغفلت و کثرت الغلط، غفلت کا زیادہ ہونا اور غلطیوں کا زیادہ ہونا۔ تو اما فرط الغفلت و کثرت الغلط پر متقاربان، غفلت کا زیادہ ہونا اور غلطیوں کا زیادہ ہونا یہ قریب قریب ہیں، دونوں کا مطلب قریب قریب ہے۔ وہ مانن، یہ معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ قریب قریب ہیں، ان دونوں کی معنی سیم سیم ہے یعنی۔ اور مصداق کے اعتبار سے، یعنی اس کا اطلاق، مصداق بولیں یا اطلاق بولیں، تو دونوں اطلاق کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے کیا ہیں؟
متفاوت ہیں، جدا جدا ہیں، ان کا مصداق الگ ہے، اس کا مصداق الگ ہے۔ فرط الغفلت کا اطلاق ایک اور چیز پر ہوتا ہے، اور کثرت الغفلت کا اطلاق کسی اور چیز پر ہوتا ہے، لیکن معنی کے اندر یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ فالغفلت فی السماع وتحمل الحدیث، جو غفلت ہوگی وہ حدیث کو سننے میں ہوگی۔ جب راوی شیخ سے حدیث سنے گا تو اس کے اندر اس کو غفلت واقع ہوئی ہوگی، اور جو حدیث ہوگا، حدیث کو معمول کرنے پر، تحمل الحدیث یعنی حدیث کو معمول کرنے پر وہ غفلت برتے گا، وہ صحیح سے لکھے گا نہیں، غفلتاً لکھے گا۔ بعد 2-3 دنوں بعد جو شیخ سے حدیث سنی ہے اس کو 2-3 دن بعد یا 4-5 دن بعد یا مہینے بعد ہفتے بعد وہ کیا کرے گا، حدیث کو لکھے گا یا محفوظ کرے گا، تو اس کی حدیث کے اندر کیا ہے، حدیث کو محمول کرنے پر، حمل حدیث پر اس کی غفلت ہے۔ والغلط والغلط فی السماع، اور غلطی جو واقع ہوتی ہے وہ سننے میں واقع ہوتی ہے، جو راوی والادا، اور ادا کرنے میں، جو راوی نے شیخ سے حدیث سنی ہے تو سننے میں اس کو غلطی واقع ہوئی ہو، الفاظ شیخ نے دوسرے بتائے ہو اور یہ خود اس کے کان کے اندر دوسرے الفاظ پڑے ہوں کسی وجہ سے، اس کا توجہ نہ ہو، یا پھر شیخ کا آواز کم ہو، تو سننے کے اندر اس کی غلطی واقع ہوئی ہو، وہ الفاظ کو صحیح سن نہ پایا ہو، بل ادائے، یا پھر اس نے الفاظ تو صحیح سنے تھے، تحریر تو وہی الفاظ کیے تھے، لیکن یہ جو راوی آگے بیان کر رہا ہوتا ہے حدیث کو، تو اس کو ادا کرنے میں یعنی آگے حدیث بیان کرنے میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس نے اس شیخ کی مراد کو سمجھا نہیں ہوتا، الفاظ تو وہی ہوتے ہیں لیکن اس کی مراد دوسری ہوتی ہے، تو وہ اس مراد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ادا کرنے میں یعنی آگے حدیث بیان کرنے میں غلطیاں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں مخالفت الثقات، ثقہ کی مخالفت کرنا۔ جب بندہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی راوی پر، جو راوی کا جو ضبط ہے اس پر تان آتا ہے۔ وہ مخالفت الثقات فی الاسناد او المتن یکون علی انحاء متعددۃ، سند میں یا متن میں ثقہ کی مخالفت کرنا یہ متعدد مختلف قسموں کی ہوتی ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں، سند کے اندر یا متن کے اندر ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا یہ مختلف متعدد انواع پر ہوتی ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے وہ بندہ ثقہ راوی کی مخالفت کر سکتا ہے، الفاظ کے اندر یا پھر مراد کے اندر یا پھر آگے پیچھے کرنے کی اندر، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو یہ مختلف قسموں پر یہ مخالفت کر سکتا ہے، جیسے آپ نیچے ملاحظہ کریں گے سیاق کو تبدیل کرے گا، یہ پھر آگے قسمیں بنتی ہیں، بڑی قسمیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی، تو وہ جو مختلف انواع ہوں گی ان کے اعتبار سے وہ آگے قسمیں بیان کریں گے۔ وَتَكُونُ تکون موجبۃ للشذوذ، مخالفت ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا یہ حدیث کے شاذ ہونے کو ثابت کریں گی، موجبتاً یعنی ثابت کریں گی، للشذوذ حدیث کے شاذ ہونے کو، جو بندہ کسی ثقہ راوی کی مخالفت کرے گا تو جو حدیث مرجو بنے گی نا تو پھر وہ شاذ حدیث کہلائے گی، جسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے، تو ثقہ راویوں کی مخالفت کرنا یہ شاذ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ آگے ایک اعتراض ہوا تھا، اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ مخالفت الثقات یہ ضبط کو مؤثر کیسے کرتا ہے، بندہ کسی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اس سے اس کے ضبط کا تو اعتبار نہیں ہوتا، اس کے ضبط پر تو تان کیسے آئے گا، ضبط پر اس کا تان نہیں بن سکتا،
اگر ظاہراً دیکھا جائے، اس کو آپ حاشیے سے مزید دیکھ لیں کہ انہ ما هو وجہ عدل مخالفت فی وجوہ تن بالضبط، تو مخالفت کو کیا وجہ ہے کہ مخالفت کو انہوں نے ضبط کے متعلق تن کے اندر شمار کیا ہے، یعنی مخالفت ثقات کو انہوں نے ضبط کے متعلق تان کے ساتھ کیوں شمار کیا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں وَجَعَلَهُ مِنْ وجوہ التان المتعلقۃ بالضبط من جہت ان الباعث على مخالفت الثقات انما هو عدم الضبط والحفظ وعدم الصيانة عن التغییر والتبدیل، جعلہ من وجوہ التان المتعلق بالضبط من جہت، یہ جہت مدعا بنے گا اور آگے مدعا لے ہوگا، تو کہتے ہیں کہ مخالفت ثقات کو، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مخالفت ثقات، مخالفت ثقات کو مصنف نے بنایا ہے، یا اس کو مجہول پڑھیں جعلہ، اس کو بنایا گیا ہے، مخالفت ثقات کو وجوہ ہے ان وجوہ تان میں سے بنایا گیا ہے جو ضبط کے متعلق ہوتی ہیں، یعنی مخالفت ثقات کو ضبط کے متعلق ہونے والے تعان سے اس لیے بنایا ہے، ان میں سے اس لیے انہوں نے شمار کیا ہے کیونکہ من جہت ان الباعث، کیونکہ کبھی کبھار اس جہت سے انہوں نے شمار کیا ہے، اس جہت سے انہوں نے اس کو ان تعان میں سے بنایا ہے کہ ان الباعث علی مخالفت ثقات، جو سکہ راویوں کی مخالفت کرنے والی جو چیز ہیں، راویوں کی سکہ راویوں کی مخالفت پر ابھارنے والی جو چیز ہے، انما ہوا عدم الضبط، وہ ضبط کا نہ ہونا ہوتا ہے، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، بندے کا ضبط نہیں ہوتا، تام الضبط وہ بندہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن معروف کا ترجمہ زیادہ بہتر ہو رہا ہے، جعلہ مصنف نے اس کو بنایا ہے، میں نے پہلے معروف کیا لیکن مجہول بھی ہو سکتا ہے، مصنف نے اس مخالفت ثقات کو وجوہ تان میں سے بنایا ہے، یہاں مجہول کریں گے تو پھر اس مخالفت ثقات کو وجوہ تان میں سے بنایا گیا ہے جو ضبط کے متعلق ہوتی ہیں، کیوں بنایا گیا ہے؟ من جہت سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں بنایا گیا ہے، اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ کبھی کبھار سکہ راویوں کی مخالفت پر ابھارنے والی چیز ضبط کا نہ ہونا ہے، جو بندہ تام ضبط نہیں ہوتا وہ سکہ کی مخالفت کر دیتا ہے، تو جو مخالفت سکات پر ابھارنے والی چیز ہوتی ہے وہ کبھی کبھار عدم الضبط ہوتا ہے، یا پھر عدم الحفظ ہوتا ہے، یا پھر تغییر یعنی تبدیلی، تغییر بھی بولتے ہیں تبدیل ہونا، اور تبدیل بھی معنی بدلنا، تو تبدیل ہونے اور بدلنے سے محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے کبھی کبھار مخالفت ہوتی ہے، یعنی راوی کیا ہوتا ہے، تبدیلی سے اس حدیث کو بچاتا نہیں ہے، یا پھر اس کی حفاظت نہیں کرتا، یا وہ ذاتی عدم الضبط ہوتا ہے، عدم الضبط نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ سکہ راویوں کی مخالفت پر بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے مخالفت سکات کو وجوہ تان جو ضبط کے متعلق ہوتی ہیں ان میں سے شمار کیا ہے، کیونکہ جب ضبط نہیں ہوگا تو بندہ سکہ کی مخالفت کرے گا، تو لہٰذا یہ بھی ضبط کے متعلق تان ہوگا، یعنی اس کے ضبط پر تان آئے گا کہ بندہ یہ تام ضبط نہیں ہے۔ مخالفت سکات ہی ہوگا وہ، جعلہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے نا یہ پیچھے مخالفت سکات کی طرف ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں الوہم، الوہم یہ
चौथा सबब है जो जब्त के मुतालिक तान होता है। पहला सबब था फर्तुल गफलत, दूसरा था कसरत गलत, तीसरा था मुखालिफत सिकात, और चौथा है वहम। तो कहते हैं वत्तानु मिन जिहतिल वहम वन निस्यान अल्लज़ैन अख्ता बिमा, और तान वहम की जिहत से, वहम और निस्यान की जिहत से तान होता है। वहम और निस्यान की जिहत से भी तान होता है। वहम और निस्यान, इन दोनों की वजह से बंदा क्या करता है, रावी क्या करता है, खता करता है। अख्ता बेमा, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के सबब से बंदा खता करता है। वरवा अला सबील तवहुम, और वहम की रास्ते पर, वहम के तरीके पर वो रावी रिवायत बयान करता है। वरवा अला सबील तवहुम, वहम के तौर पर हदीस को, रिवायत को बयान करता है कि उसको वहम होता है ये अल्फाज थे या ये अल्फाज थे, यानी वो पुख्तगी के साथ रिवायत को बयान नहीं करता। ठीक है, तो आप बस इतना याद करें, इतना काफ़ी। आगे थोड़ी सी वजाहत है तो टाइम लगेगा। तो आज के लिए इतना सबक काफ़ी, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ